اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی خالص محبت اور اس کی بندگی کے عنوان سے ہم احادیث کی روشنی میں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جس قدر بندے کی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی محبت بھی اس بندے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہاں پہنچتا ہے، بات یہاں جا کر ختم ہوتی ہے، جو ہمیں حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ خود پھر اپنے محبوب کی زبانی پیغام بھیجتا ہے کہ اس بندے سے کہہ دو کہ اب مجھے بھی اس سے محبت ہو رہی ہے۔ تو یہ بندگی کا کمال ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندہ اس انداز سے بندگی کا حق ادا کرے کہ جس کا بندہ ہے وہ خود اس حق کو تسلیم بھی کرے اور اس کی محبت کا جواب بھی محبت میں دے، اور پھر آسمانوں پر، زمین پر، ہر طرف اس کے ساتھ اپنی محبت کا چرچا اور اعلان بھی کرے۔ بنیادی کیونکہ بندہ مومن کے لیے بطور خاص اللہ رب العزت سے تعلق کی محبت ہے اور تعلق کی بندگی ہے۔ جس قدر محبت بڑھتی جائے گی، بندگی بھی اسی قدر بڑھتی جائے گی، کیونکہ جس طرح دوستی ہم عام معاملات میں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب دوستی بڑھتی جاتی ہوتی ہے، تعلق قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے انداز اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا ہمیں بہت شدت سے اس کا خیال اور احساس رہنے لگتا ہے، اور ہم کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے ہمارا محبوب، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ناراض ہو جائے یا وہ اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو لازماً جب یہ محبت اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے ساتھ ہو جائے اور بندہ اس کا محب بن جائے، اسے چاہنے لگ جائے، تو پھر وہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے، خوشی ناخوشی کا خیال رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل پل اسی کے دھیان میں گزرنے لگتا ہے، تو اسے بندگی کہتے ہیں۔ اور جتنا قرب بڑھتا جائے گا، بندگی اسی قدر بڑھتی جائے گی۔ بندگی کو ہم عربی میں عبادت کہتے ہیں، جو عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بندگی، عبادت۔ تو جس طرح محبت اللہ سے بڑھتی گئی، قرب بڑھتا گیا، بندگی بھی بڑھتی گئی۔ یہ نہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں اور حق بندگی ادا نہ کریں، بندگی نہ کریں، جس طرح کہ ہمارا معمول ہے کہ محبت ہم کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، مگر رسول کے احکامات کو اپنانا، رسول کے اسوہ کے مطابق زندگی ڈھالنا، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر ذرا سخت موسم آ گیا، نماز پڑھنا، وضو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، کوئی نیک عمل کرنا، معاملات آ گئے ہمارے لیے مشکل ہو گیا، تو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر وہ بڑھتی جائے گی، تعلق جڑتا جائے گا، قربت بڑھتی جائے گی، عبادت بڑھتی جائے گی، عبادت بڑھتی جائے گی، کیونکہ عبد بندے کو کہتے ہیں، یعنی بندہ جب اللہ کا ہو گیا تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کا غلام ہو گیا، اللہ کی محبت میں وہ بک گیا، اپنے آپ کو اس نے بیچ دیا۔ اب اس کی اپنی ذاتی خواہش اور محبت، ذاتی کوئی طلب، کوئی تمنا، کوئی آرزو
نہ رہی، اس کی آرزوؤں کا مرکز و محور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ لازماً نتیجہ ہے محبت کا۔ جس طرح آقا نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا ہی ذکر ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا اس کا ذکر بڑھے گا، اور اسی ذکر کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ بندے کو اللہ سے محبت ہے۔ اب بندے کا دل تب تسکین پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کے ذکر سے ذرا دور ہوگا تو تڑپے گا۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے دور کر دیں تو تڑپتی ہے، مر جاتی ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پھر ہر وقت اسی کی یاد میں تڑپتا رہے، مچلتا رہے، اسی کی یاد میں، اللہ کی یاد میں۔ تو جب بندے کی یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ رب العزت بھی اس کی محبت پر ناز کرتا ہے اور جواباً کہتا ہے کہ اے بندے مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، کہ رسول کائنات نے ایک شخص کو ایک جنگ میں بھیجا سریہ میں، وَقَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ، وہ اپنے جو اصحاب تھے، فوجی دستہ تھا، اسے جماعت بھی کراتے تھے۔ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، جب بھی جماعت کراتے اور بھی سورت پڑھتے، مگر ہر رکعت میں یہ سورت بھی ساتھ ملاتے، سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یہ بھی ساتھ ملاتے۔ جب بھی جماعت کراتے ہر رکعت میں کسی دوسری سورت کے ساتھ آخر پر قُلْ هُوَ اللَّهُ احد پڑھتے۔ جتنا عرصہ وہاں رہے انہوں نے اسی طرح جماعت کرائی۔ فلما رجعوا، جب وہ دستہ فوجی لوٹ کر آیا اس جنگ سے، ذکروا ذالک للنبی، رسول کائنات سے انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص جو آپ نے ہمارا قائد بنا کر بھیجا تھا یہ ہمیں جماعت کراتا تھا اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتا تھا۔ تو آقا نے اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ محبت کا کیسا انداز ہے، جو آقا خود اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ کہا اسی سے جا کر پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اسی سے پوچھو، تاکہ سب پر کھل جائے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، سب کو سمجھ آ جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ وہ یہ سورت پڑھتا کیوں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی یاد ہوتی ہے یہ اکثر، اور یہی یاد کرائی جاتی ہے۔ اس کے یاد کرانے کا جو پیچھے فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ بندہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کی صفت و ثنا کو پڑھ پڑھ کر اور سن کر اس کی روح مچلے، اس کا دل تڑپے، اس کی یاد میں مستی آئے اسے اور بے خودی نصیب ہو۔ مگر بدقسمتی سے ہم نے اس صورت کے اس فلسفے کو چھوڑ دیا کہ جس پر کہا گیا کہ اسے ساتھ ہم یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو، سب کو یاد کراتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی ہے تو یہ سورت یاد کرو، مگر اصل میں اس سورت کے یاد کرانے کا اور نماز میں پڑھنے کا مقصد کیا تھا وہ آقا بتا رہے ہیں۔ وہ صحابی کا عمل ہے جو ہر رکعت میں یہ سورت ضرور پڑھتا تھا، اور پڑھتا کیوں تھا؟ اس لیے نہیں کہ اسے آتی یہی تھی، بلکہ اس لیے پڑھتا تھا۔ آقا نے فرمایا سلوہ بِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ، اس سے پوچھو تو صحیح وہ کیوں ایسا کرتا ہے، کیا چیز ہے جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ کیوں ایسا کرتا ہے، اس سے پوچھو۔ اب صحابہ جا کر پوچھ رہے ہیں تو حضور خود بھی کہتے اسے بلا لاؤ میں پوچھتا ہوں۔ آقا نے خود نہیں پوچھا، کہا تم پوچھو، تاکہ صحابہ کو بھی پتہ چل جائے کہ اس سورت کو پڑھنے کا سبب کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اور آج ہم اس سبب کو
بھول چکے ہیں، ہم صرف یاد رکھتے ہیں مثلا حکا سورج یاد ہوئے باقی چھوڑو جماعت نماز ٹھیک ہے نہ، یہ سورت یاد ہو اپنی پوری حقیقتوں کے ساتھ یاد ہو اور بندہ پڑھے تو پھر تب اصل نماز ہوتی ہے۔ اصل فلسفہ تو یہ تھا، ہم نے کہا بس نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز جو اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت وہ بندگی جو اللہ کو پسند ہے، اصل فلسفہ یہ تھا اس میں۔ فَسَأَلُوهُ، صحابہ اکرام جو اس دستے میں تھے انہوں نے اپنے قائد سے، امیر سے، اپنے کمانڈر سے پوچھا کہ آپ یہ سورت کیوں پڑھتے تھے ہر رکعت میں، کیوں پڑھتے تھے؟ فقال، وہ کہنے لگے لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے مولا کی شانیں بیان کی، میں اس لیے پڑھتا ہوں یہ سورت، اس میں میرے مولا کی شانیں ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ الصمد، بے نیاز ہے وہ، شان ہے اس کی، لم یلد ولم یولد، وہ جنم دینے سے یا جنم لینے سے بے نیاز ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی ہمسری کرے وہ اس شان میں بھی بے نیاز اور بے مثل و بے مثال ہے۔ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کی اس میں صفات ہے، میرے مولا کی اس میں شانیں ہیں، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ اب ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں آتی ہے، مگر وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی شانیں اس میں بیان ہیں، اور فرمایا وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، کیونکہ میرے مولا کی شانیں ہیں اس لیے مجھے یہ سورت پڑھنا زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں میرے مولا کی شانیں ہیں، اس لیے مجھے یہ پسند ہے یہ سورت۔ تو اگر ہمارے یہ دھیان میں رہے کہ اس میں میرے مولا کی، ہمارے مولا کی شانیں اور ہم پڑھیں، تو یہی تو اخلاص ہے۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی اگر ہم صرف اسی ایک سورت کو پڑھ لیں تو ہم توحید کا سارا فلسفہ سمجھ جائیں، اور جو خلوص، جو اخلاص اسے چاہیے ہم سے، وہ بھی سارا کچھ یہی مل جاتا ہے، سارا کچھ یہی مل جاتا ہے۔ جب ہم اسے کہیں کہ وہ ایک ہے تو بس وہ ایک ہے، پھر کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی صورت ہی نہیں ہے، کیوں کہ وہ ایک ہے، تو ایک ہے تو بھائی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو پھر کسی دوسرے کی طرف دیکھیں کیوں؟ تو خلوص کا تقاضا یہ ہے، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی ایک کو دیکھیں، کسی دوسرے کو نہ دیکھیں۔ کہہ جو رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، بس وہ ایک ہے۔ اور ایک ہم کہتے ہیں ترجمے میں، احد کا معنی ایسا ایک ہے کہ جیسا کوئی دوسرا ایک نہ، وہ یہ ایک دو تین گنتی والا ایک دو تین نہیں ہے، گنتی میں عربی کو میں ایک کہیں تو وہ واحد ہوتا ہے، ایک۔ احد کا معنی ہم ترجمے میں ایک کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی وہ ہے کہ جو کیا بھی نہیں جا سکتا، احد، جس جیسا کوئی نہ ہو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمالات میں، نہ شانوں میں، نہ عظمت میں، نہ رفعت میں، جس جیسا کوئی نہ ہو اسے احد کہتے ہیں۔ عطا کرنے میں، سخا کرنے میں جس جیسا کوئی نہ ہو اسے احد کہتے ہیں۔ واحد ہوتا تو پھر ثانی بھی ہوتا، وہ واحد نہیں، وہ احد ہے۔ احد کا ثانی نہیں ہوتا، واحد کا ثانی ہوتا ہے، پھر ثالث ہوتا ہے، پھر رابع ہوتا ہے، ایک ہو تو پھر دوسرا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا احد ہو، بس سمجھنے کے لیے کہہ دیا ایک ہو، حالانکہ ایک وہ نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑی سی بات مشکل ہو جائے، وہ تو احد ہے، ایک تو ہم ہیں۔ بھئی گنتی وہاں سے شروع ہوگی نا، جو ایک دو تین چار، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جنت، جو تھا دوزخ، گنتی تو یہاں سے شروع ہوگی۔ اللہ تو احد ہے، وہ گنتی میں ہے ہی نہیں، یہ صرف سمجھ جانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انجم فوقی صاحب رحمت اللہ علیہ، کراچی کی تھی۔
اور میرے ایک کلمی دوست تھے، 96 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، بہت اللہ کے درویش والی تھی. تو وہ کہتے ہیں ایک تو صرف اس کے بندے، ایک فرشتوں سے لے کر عرش تک، کرسی تک، یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے بندے، انسان، جن، یہ چرند پرند، ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، زمین و آسمان، مکان و لا مکان، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے. بندے کی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے مخلوق ہے، اور مخلوق جتنی بھی ہے اس خالق کی بندگی کرتی ہے اپنے اپنے انداز سے، اس لیے یہ اس کی بندہ ہے، اس کے عبد ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے عبد ہے، اور وہ ان سب کا کیا ہے؟ معبود ہے. وہ ان سب کا معبود ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک، جسے کہتے ہو اللہ ایک ہے، ایک تو بھائی صرف اس کے بندے ہیں. ایک سے پہلے جو ہے وہ خدا، ایک سے پہلے جو ہے وہ خدا ہے. گنتی تو بندوں سے شروع ہوئی ہے، وہ تو گنتی میں اور شمار میں ہے ہی نہیں. تو جب کہہ دیا قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، تو پھر کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں. تو یہی بندگی کا اخلاص یہ ہے. اس لیے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ اگر صرف احد کا معنی سمجھ جاؤ، یہی معنی سمجھ جاؤ، تو کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھو. وہ دینے میں ایک ہے، وہ عطا کرنے میں ایک ہے، وہ حیات دینے میں ایک ہے. اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، واحد و یکتا ہے. تو کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پھر بے نیاز ہے. اب وہ بے نیاز ہے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ نیاز مند ہے. وہ کیا ہے؟ نیاز مند ہے. تو تعلق کس سے رکھنا چاہیے؟ جو نیاز مند ہو یا جو بے نیاز ہو؟ کس سے تعلق رکھنا چاہیے؟ بے نیاز سے یا نیاز مند سے؟ نیاز مند تو ہر وقت نیاز مند ہے، آپ اس سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، وہ آپ کا نیاز مند ہے. ابھی سیاست کا دور آنے والا ہے، دن آنے والے ہیں، تو جو بڑے بڑے ہیں وہ کس لیے آئیں گے آپ کے پاس؟ نیاز لینے آئیں گے نا. نیاز ہم صدقات و خیرات کو کہتے ہیں. کیا لینے آئیں گے؟ وہ ہمارے نیاز مند ہیں، ہمارے پاس آئیں گے کہ ووٹ دیں. پھر 5 سال ہم ان کے نیاز مند رہیں گے کہ خدا کے لیے اب ہمارا کچھ کام بھی کرو. تو وہ ہمارے نیاز مند، ہم ان کے نیاز مند. تعلق بے نیازوں سے رکھو، نیاز مندوں سے نہ رکھو. رب نے کہا سمد، اگر بے نیاز ہونا ہے تو بے نیاز سے تعلق ہو. اگر نیاز مندوں سے تعلق ہوگا تو وہ ایک بار نیاز مند ہوں گے، تم زندگی بھر نیاز مند رہو گے. اور ہم پوری زندگی نیاز مند ہے کہ نہیں؟ احسان، کبھی پردادے کو کسی نے ملازم کرایا تھا تو آگے 10 نسلیں آتی جا رہی ہیں کہ انہوں نے احسان کیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو تعلق رکھنا ہے، بے نیاز بننا ہے. اگر بندے نے ایسی وصف اندر پیدا کرنا ہے جو ساری نیازوں کو چھوڑ دے اور کسی کا نیاز مند بندہ نہ رہے، کسی کا احسان مند نہ رہے، ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے، تو اس کے لیے یہ وصف اگر وہ اپنے اندر ڈالنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تو کس سے تعلق رکھے؟ بے نیاز سے. بھائی میں سادہ سی مثال دے دوں، کسی اچھے کے ساتھ دوستی ہو تو بندے کا کردار اچھا بنتا ہے، کسی برے کے ساتھ دوستی ہو تو کیسا بنتا ہے؟ برا. بچہ تھوڑا سا لوفر ہونے لگے تو کیا کہتے ہیں؟ سانگی سارے بیڑے سے. تو سنگت بری ہو تو بندہ برا ہو جاتا ہے، سنگت اچھی ہو تو بندہ اچھا ہو جاتا ہے، کردار اچھا ہو جاتا ہے. اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے بندہ اور اس کا کردار. اگر تمہارا تعلق نیاز مندوں سے ہے تو تمہارے اندر کبھی وصف بے نیازی نہیں آ سکتا. اور اگر اس بے نیاز سے تعلق ہے تو پھر ان نیاز مندوں سے تعلق کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، جو اس کے ہو جاتے ہیں نا وہ بے مثل و بے مثال ہو جاتے ہیں. ان جیسا بھی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے نیاز ہوتے ہیں.
کیوں بے نیاز ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بے نیاز کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، اس سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو کہا وانا احب ان اقرأ بہا، اس میں میرے مولا کی شانیں ہیں، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں، پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ فقال النبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اسے خبر دے دو۔ اب یہ بات بھی آقا نے خود نہیں سنائی، کہا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بے نیاز سے تعلق ہو جائے تو پھر وہ جو بے نیاز ہے وہ اس نیاز مند کو کیسے بے نیاز کرتا ہے، کیسے بے نیاز کرتا ہے۔ کہا اخبروہ، جا کر اسے خبر دے دو، ان اللہ یحب، خبر کیا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کہا اس سے تعلق ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی، اسی کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے اور اسی کے وصف بیان کرتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے اور مست و بے خود رہتا ہے، اسے کہہ دو کہ اب اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرا وہ بندہ جس نے اللہ سے محبت کی، اور جتنی کی کرتا گیا، جتنی محبت کرتا گیا، اللہ کی محبت اتنی ہی بڑھتی گئی، اتنی اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اب دیکھیے رسول کائنات فرماتے ہیں، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ کان من دعائے داؤد یقول۔ اب حضور کی بہت ساری دعائیں ہیں، قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں، آقا خود بھی دعائیں فرماتے تھے، مگر یہ ایک دعا حضور نے بیان کیوں فرمائی، یہ سبب دیکھنا ہے کہ ایک دعا ہے اور دعا بھی آقا کی نہیں، فرمایا کہ داؤد مانگا کرتے تھے، حضرت داؤد مانگا کرتے تھے وہ دعا، یعنی یہ جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ پیش نظر ہے۔ کہا کانا من دعائے داؤد یقولو، یعقوب جب دعا کیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ ہماری دعائیں تو محبت سے شروع ہی نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کا تو معیار کچھ اور ہے، اور وہ ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں یا جنت کے لیے ہوتی ہے، رب کے لیے تو دعا ہماری زبان سے کبھی نکلی نہیں، اور یہ سب سے پہلی دعا ہے جب دعا مانگے تو کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آقا کو بھی یہی دعا پسند تھی اور پسند ہے کہ آقا کا امت یا امت کو بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میرا امتی بھی جب رب سے مانگے تو سب سے پہلے اس کی محبت مانگے، اس کی کیا مانگے؟ محبت مانگے۔ کہا اللہم انی اسألک حبک، مولا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنا محب بنا دے۔ اب اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے ایک بندے کے لیے، ایک مخلص بندے کے لیے؟ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اے مولا مجھے اپنی محبت عطا کر، اپنی محبت کی خیرات عطا کر، اپنی محبت کی بھیک عطا کر، اپنی محبت کی، کیونکہ جب اسے محبت ہوگی بندے کو رب سے تو وہ ہر چیز سے تو بے نیاز کر دے گا، ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ وہ پھر کہتے ہیں وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس شخص کی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیری محبت عطا کر، جس کی محبت مجھے تیری محبت عطا کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیک اور صالح لوگوں کی محبت، جس کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کا اللہ رب العزت نے واضح طور پر حکم دیا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس فاتحہ میں بھی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے محبوب بندے، ان کی محبت۔ تو حضرت داؤد اب اللہ کا نبی ہے، نبی ہو کر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے
ان محبوب بندوں کی محبت نصیب کر جن کی محبت سے مجھے تیری محبت کی چاشنی اور کیف نظر آئے، اور کیف ملے، سرور ملے، تیری محبت نصیب ہو۔ جس طرح انبیاء میں حضرت زکریا علیہ السلام کی غالباً دعا ہے، کہا الحقنی بالصالحین، مولا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ کس کے ساتھ؟ تو اس کا مطلب ہے نیک لوگوں کی محبت مانگنا اور ان کا قرب مانگنا، یہ اللہ نے درس دیا ہے بندے کو کہ اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑو جو اللہ سے تعلق محبت جوڑے ہوئے ہیں، تعلق بندگی جوڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت نصیب کر جو مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے، وَالْعَمَلُ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور ایسے کام کی محبت نصیب فرما جس کام کے کرنے سے مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے۔ ہم تو برکتیں مانگتے رہتے ہیں، مگر کبھی ایسا کیا؟ ایسے کام کی محبت نصیب فرما جس کام کے کرنے سے میں تیرے قریب ہو جاؤں، مجھے تیری محبت نصیب ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، وہ کہتے تھے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، مولا اپنی محبت مجھے میری جان سے اور میرے اہل سے بھی زیادہ عطا فرما، میری جان سے بھی تو زیادہ میرا محبوب ہو جائے اور میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے۔ اور وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اب پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی بڑا کیف دیتا ہے، بڑا سکون دیتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا ٹھنڈا پانی جس طرح پیاسے کو نظر آئے اور اس کی ایک تڑپ بڑھ جاتی ہے، تڑپ اس کی بڑھ جاتی ہے، اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ جس طرح پیاسے کو محبت ہے، اس سے بھی زیادہ محبت مجھے اپنی محبت عطا کر۔ یہ مثال دی ہے، کیونکہ ہمیں جن چیزوں سے محبت ہے نا دنیا میں، تو گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ باہر سے بندہ نکل کر کہیں سے آئے نا گرمی سے، تو گھر میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ سالن روٹی دو، سب سے پہلے ٹھنڈا پانی دینا۔ تو ٹھنڈے پانی سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو کہا ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبت عطا کر اپنی۔ اور پھر دیکھیے کالا، حضرت ابی الدرداء کہتے ہیں وَقَانَ رسول اللہ اذا ذکر داؤد، یہ جو اصل چیز ہے، یعنی محبت صرف خالی محبت نہ ہو کہ مجھے بڑی محبت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ محبت کرتے، آقا نے یہ ان کی دعا بیان فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا۔ حضرت ابی الدرداء کہتے ہیں اذا ذکر داؤد یحدث عنہ قالا، کہ جب بھی حضور حضرت داؤد کی بات کیا کرتے تھے، حضرت داؤد کی بات کیا کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے کانا اعبد البشر، وہ سب سے بڑے عبادت گزار تھے، وہ سب سے بڑے، یعنی محبت سب سے زیادہ تھی اپنے وقت میں، تو عبادت گزار بھی، بولیے نا، ذرا مشکل کام ہے نا، محبت سب سے زیادہ تھی اپنے وقت میں اللہ سے، تو اپنے وقت کے سب سے زیادہ عبادت گزار بھی تھے۔ آج ہمارے دعوے بھی ہیں محبت کے، مگر عبادتوں کے قریب نہیں جاتے۔ دعویٰ ہے رب سے محبت کا تو بندگی کی طرف بڑھے، اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے۔ جس کو جتنی محبت ہوگی اللہ کے ذات کے ساتھ، اتنا وہ عبادت میں مست اور بے خود ہوگا اور عبادت میں محب ہوگا، عبادت میں محب ہوگا۔ اس کے لیے تو ٹائم بچتا ہی نہیں۔ جس طرح مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رات کو سجدہ کرتی، اذان ہو جاتی اور گلا کرتی تھی مولا تو نے رات ہی اتنی مختصر کر دی کہ دوسرا سجدہ، پہلا سجدہ ہی پورا نہیں ہوا۔ تو ہم تو نام لیوا ہیں ان لوگوں کے، ان ذاتوں کے، ان ہستیوں کے، تو ہمارا اس طرف توجہ، ہمارا دھیان نہیں ہے اس طرف۔ تو دوستان جی وقار، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کم از کم اتنی عبادت اور بندگی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اتنا تعلق ہمارا اس ذات والا کے ساتھ ضرور ہو، اظہار ہو کہ ہمیں اتنی محبت ہے، ہمیں اتنی محبت ہے۔ دنیا کی محبتوں میں ہم اظہار کرتے ہیں، ہار سنگار اور
گفٹ لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اسے اتنا قیمتی گفٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اس کے اظہار کے لیے عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اس کی بارگاہ سے جڑا رہنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی محبت بھی نصیب فرمائے اپنی، اور اپنی بندگی کے انداز بھی عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔